کہ جناب آپ کی منگنی ہو گئی یا جی ہو گئی؟ ہاں میری طرف سے تو ہو گئی ہے، اس طرف سے ہاں نہیں ہو رہی. تو اس قسم کی محبت کہ ہم تو دعویٰ کریں اور ادھر سے جواب کوئی نہ آئے. تو کہا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا. اور اللہ اور رسول یہ ہے جو ابھی محبت کہ اللہ اور رسول اس سے بھی محبت رکھتے ہوں گے. بس جو خصوصیت بیان ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پہلے والوں میں وہ نہیں تھی. اس لیے کہ اگر یہ تھی باتیں اس کا مطلب پیغمبر اسلام کا کلام نہ تو نعوذ باللہ. اس لیے کہ وہ تو ایسے فصیح و بلیغ تھے پیغمبر اسلام کہ وہ تو جب نہج البلاغہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا کلام ہے کہ جو انسانوں کے کلام سے مافوق ہے اور اللہ کے کلام کے نیچے ہے. تو یہ تو رسول پاک کا کلام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ رسول پاک کو بات کرے تو اس میں کوئی رمز کوئی اشارے کوئی چیزیں نہ ہو. تو کہا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اس کے بعد اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا. دونوں ہاتھوں پر، ایک ہاتھ پر. اب اس کا بھی دیکھنا کہ دونوں ہاتھوں کا ہے، دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. تو اب طریقے دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اجلاس برخاست ہو گیا. اب رات ہو گئی، پیغمبر اپنے خیمے میں، لیکن لوگوں کی نیندیں ہو گئی. لوگ ابھی بھی اس امید میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے قسم کھائی ہے نا صاحب، واللہ. اچھا اس سے کچھ لوگوں کو حوصلہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ میں مارے نہیں جائیں گے. ویسے اگر پتا ہوتا نا کہ نہیں کوئی پتہ نہیں کہ مارے بھی جاؤ تو پھر تو شہر نہ آ جاتے، نہ کوئی اپنی وردیاں استری کر کے رسول کے خیمے کے ارد گرد. لیکن چونکہ اس میں بات آئی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں فتح ہے، اللہ اس کو فتح دے گا، اس سے ذرا امیدیں پیدا ہوئی تھی. اور کیوں؟ اچھا بات یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب مولا علی آ گئے تو اب ہمارا کوئی کام نہیں. لیکن چونکہ سمجھتے تھے کہ مولا علی کی تو آنکھیں درد کر رہی ہیں، وہ آ تو گئے ہیں لیکن ظاہر لڑنے والی ان میں حالت نہیں. جب نظر ہی نہیں آ رہا آنکھوں سے تو کیا جا کے خیبر میں لڑیں گے اور کیا. تو اس لیے کچھ حوصلہ اس طرف سے بھی تھا. اور ادھر سے رسول نے قسم کھا لی کہ میں اس کو علم دوں گا اور اس کے ہاتھوں میں پتہ ہوگی. اگر سے تھوڑے سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے بات کہ نہیں ہمارا لیکن یہ اس امید پر طریقے اٹھائے. اس میں ہے کہ بے چینی سے رات گزری. خود سعد بن وقاص کہتے ہیں اور خود یہ خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن کو اونچا کیا تاریخ میں. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام صبح کی نماز پڑھ کر سفید پرچم لے کر آئے تو سارے صحابہ کرام جمع ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ہی عذاب ملے چونکہ آزادیت ہے اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ مجھے علم ملے. اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں تو بیٹھ گیا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چاروں بیٹھ گیا، اور جب پیغمبر آئے میں کھڑا ہو گیا. اور وہ خود کہتے ہیں کہ علی کے جو فضائل ہیں، ایک دفعہ امیر شام نے کہا تھا کہ مولا علی پر نوز باللہ سب و شدت کرو، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو علی کے فضائل ہیں مجھے پتا ہے. تو ان 3 فضائلوں میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس دن میری خواہش تھی کہ یہ علم مجھے ملے، لیکن جب سارے دیکھ رہے ہیں تو جب رسول اکرم آئے صبح کی نماز کے بعد تو کہا علی کو، علی کہاں ہے؟ اب اوس پڑ گئی. کہا کہ جی وہ تو اپنے خیمے میں، ان کی تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا کہا علی اپنے خیمے میں ہیں. اب مولا علی کو بھی رپورٹیں کون لی تھی نا، یہ کسی نے بتایا کہ جی پیغمبر نے ایسی حدیث بیان کی ہے اور لوگ بڑے بے چین ہیں علم لینے کے لیے. تو مولا علی نے کہا پروردگار جس کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو منع کرتے اس کو دے کوئی گزر نہیں.
آپ نے کیا عسکری کو لے کے آئے. تاریخ میں یہاں لکھا ہے کہ اتنی آنکھیں خراب تھی مولا کی کہ آپ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے آئے. اچھا جب آ گئے تو اب رسول پاک نے کیا کیا؟ رسول پاک نے اپنے جواب دہن عسکری کی آنکھوں پر لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. اب یہ دیکھیں رسول کے جواب دہن میں کیا کمال ہے. اب وہ مولا جو کہے ہم جیسا. اب دیکھیں کہ جس کا جوتا شاید اس کی بیوی پینے کے لیے تیار نہ ہو. اب رسول اکرم کے جواب دہن میں کیا تاثیر ہے کہ اگر وہ کرے کنویں میں ان کا تھوک ڈال دیا جائے تو وہ بھی میٹھا, اور اگر علی کی آنکھوں پر لگے تو آنکھیں ایسی ٹھیک ہوں کہ کہتے ہیں کہ پھر زندگی بد نہیں ہوئی. تو اب جب آنکھوں پر لواب لگایا ٹھیک ہو گئے تو اب یہاں پر علی کو تیار کیا. میں پڑھ رہا تھا جب تاریخ میں آج تو میں کہہ رہا تھا یہ کیا بات ہے کہ جب بھی جنگ میں آتے ہیں مولا علی کو پھر وہ تیار کرواتے ہیں اور پھر وہ اپنی تلوار دیتے ہیں, ٹوپی وہ کیا کہتے ہیں دستار سر پہ رکھتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے بہرحال دوسرے تو آپ سوچتے رہتے, میں یہ سمجھاؤں کہ جس طریقے سے کسی بھی لشکر میں یا کسی فوج میں جب وہ مملکت کا سربراہ جاتا ہے وہاں پر جس کو پرچم عطا کیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کا جو کمانڈر بنایا جاتا ہے اس کو پھر وہ فیتے اور درجے اور وہ چیزیں بھی دی جاتی ہیں. میں تو اس کو آپ ہونا تو یہ سادہ سا ہی ہوتا تھا, لیکن میں اسی کو یہی سمجھوں گا کہ وہ پیغمبر کی طرف سے یہ چیزیں مل رہی تھی. جب بھی علم دیا, اب علم سے ان کو محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے علم کی کو قدر کی ہو تو آج یہ علم کی قدر کرے. اس لیے کہ اس وقت علم چھوڑ کر بھاگتے تھے تو اس لیے اب علم کی کوئی ان کے ذہن میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر ان کے بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا یہ پرچم اسلام تو چونکہ اس خاندان کے ہاتھ میں تھا یہ پرچم اسلام, کبھی مولا علی کے ہاتھ میں تھا تو کبھی اس کے بیٹے عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا. تو لہذا یہ پرچم آج بھی فتح اور نصرت کا جھنڈا گاڑے ہوئے. تو اب یہ پرچم لے کے چلے تو اب کہتے ہیں کہ پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کہا کہ جب تک یہ مسلمان نہیں ہو جاتے کیا یہ ہے کہ فتح نہیں ہو جاتی. عسکری کہتے تیزی سے گئے. اب لشکر جو پیچھے جی ہمیں بھی ساتھ لے چلے, اب وہ تیزی سے گئے اور جا کے اس قلعہ کموز کے بعد باہر وہ پتھر پر علم کو گاڑ دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی پہلے والا نہیں, ظاہر پتہ چلی جاتا ہے نا ان کو جو پہلے آتے تھے ان کا انداز اور اس مجاہد اسلام کا اور انداز. پتھر پہ جب گاڑا علم کو تو یا کہتے یا پتھر پہ علم دین کا گاڑا تو علی نے, پتھر پہ علم دین کا گاڑا تو علی نے, مرحب انصر کو پچاڑا تو علی نے, اصحاب پیغمبر تو سبھی سے موجود, سر خیبر کا اکاڑا تو علی نے. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو بچھاڑا کس نے, اصحاب پیغمبر تو سبھی سے موجود, بتاؤ سر خیبر کو اکھاڑا کس نے. اب جب علم لگا تو اب ان کو بھی